نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلم صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ پروگرام خلاصہ قرآن میں آج ہم پارہ نمبر 28، پارہ نمبر 29 اور پارہ نمبر 30 کا خلاصہ اور اہم مضامین بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 28 کے اندر سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم مکمل طور پر آئی ہیں۔ سورہ مجادلہ کے اندر اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زہار کر لیا تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت تک زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے متعلق ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا، شاید تم اپنے شوہر پر جو ہے وہ حرام ہو گئی ہو۔ حضرت خولہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھیں کہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے وہ فریاد کر رہی تھیں، تو اس پر سورہ مجادلہ کی ابتدائی جو آیات ہیں وہ نازل ہوئیں۔ مزید اس صورت میں زہار کے احکام بیان ہوئے، منافقین کے احکام بیان ہوئے، یہودیوں کی سرگوشی کے احکامات بیان ہوئے، مجلس کے آداب بیان ہوئے اور منافقین کی حقیقت بیان کی۔ سرگوشی کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوں، دو بندے بیٹھے ہوں، تو تیسرا بندہ ایک کو الگ کر کے سرگوشی نہ کرے، یوں وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور آداب مجلس یہ ہے کہ جب کوئی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی اور آئے، تو اس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی بیٹھنے کی جگہ دی جائے، اور اتنا کھلا ہو کر نہ بیٹھا جائے کہ اس کے لیے جگہ ہی نہ ہو، بلکہ جگہ دینا، اس کا احترام کرنا، تعظیم کے ساتھ اس کو بٹھانا، یہ مجلس کے آداب میں سے ہے۔ منافقین کا تذکرہ آیا کہ منافقین جو ہیں وہ ہر وقت ادھر مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر کافروں کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم اصل میں تو آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ویسے ہی ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سورۃ المجادلہ کے اندر اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کو بھی دے دیا کہ صحابہ کرام کے حوالے سے تذکرہ آیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور یہ سرٹیفکیٹ جو ہے صحابہ کرام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے اندر دے دیا۔ دوسرے نمبر پر مال فے کے مصارف کے بارے میں ہے کہ ایسا مال جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہو، اس کا مصرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قرابت دار جو ہیں یتیم، مسکین اور مسافر ہیں۔ اور صحابہ کرام کا جو ایثار ہے اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر آیا، سورہ حشر کے اندر، کہ یہاں انصار مدینہ کی کیفیت تو حالت کو بیان کیا گیا، اور وہ اپنے اوپر مہاجرین صحابہ کو ترجیح دیتے تھے، اور خصوصاً حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کچھ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ہاں گھر لے گئے۔ کھانا کم تھا تو انہوں نے بہانے سے چراغ بجھا دیا، تو مہمانوں نے خوب جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔
اور اس کے بعد جو اہم باتیں اس پارے کے اندر بیان ہوئی وہ یہ ہے سورہ ممتحنہ کے اندر کہ کفار کے ساتھ آپ نے کوئی جو ہے وہ تعلقات نہیں رکھنے، ان کو اپنا دوست نہیں بنانا، بلکہ ہمیشہ ان سے چکنا رہنا ہے اور ان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہنے کے لیے محتاط رہنا ہے۔ دوسرے بیعت کی 7 شرائط جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کی تھی عورتوں کے ساتھ، ان کا ذکر ہے۔ اور پھر دین اسلام کا غلبہ سورہ صف کے اندر کہ دین اسلام وہ ہر انشاءاللہ اس کا غلبہ ہی ہوگا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سب دینوں پر جو ہے دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اور پھر یہاں پر اہل ایمان کو خالص توبہ کرنے کا حکم یہاں پر آیا ہے۔ خالص توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو آپ پکی توبہ کرو۔ اور توبہ خالص کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے گناہ ہو گیا ہے اس سے بندے کو شرمندہ ہونا چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا جو ہے وہ عزم ہو، اور پھر استغفار کیا جائے تو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اس کو معاف فرماتے ہیں، اور اسی کو توبہ نصوحا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت ساعتوں میں جب وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العزت بڑے فخر کے ساتھ فرشتوں کے سامنے جو ہے نا اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھ میرے بندے مجھ سے جو ہے وہ میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ بات جو ہے نا فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ ہے کہ پکی توبہ ہونی چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ پھر اس کے بعد سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب آپ کو جمعے کے لیے بلایا جائے تو باقی تمام کام کاج چھوڑ کر آپ نے جمعے کی تیاری کر کے جمعے میں آپ نے شرکت کرنی ہے۔ یعنی کوئی کاروباری حضرات ہیں، کوئی جو بھی ہیں کاروباری حضرات ہیں، تو اپنی دکان بند کر کے وہ جو ہے جمعے کی تیاری کر کے جمعے میں شرکت فرمائیں، یہ حکم آیا ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی اسی طرح ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جمعے کا دن تھا، تو جمعے کا دن ایسا ہوا کہ ایک قافلہ آیا، تجارت کا قافلہ، تو لوگ جو ہے وہ اسی دوران جمعے کی نماز کے حوالے سے انہوں نے نہ دیکھا بلکہ پہلے ہی وہ دوڑ پڑے۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ جمعے سے پہلے جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کی تیاری میں آپ لگ جائیں، اس کے علاوہ آپ کوئی کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ ہاں جمعے کے بعد یہ کہا گیا یہ نہیں ہے کہ آپ پابند ہو گئے ہیں کہ جمعے کے بعد کاروبار نہیں کر سکتے، جمعے کے بعد پھر آپ پھیل جائیں، کاروبار کریں، جو بھی کریں، وہ جو ہے نا آپ کو اختیار دیا گیا ہے، وہ اس سے آپ کو منع نہیں کیا گیا۔ لیکن جمعے کے وقت آپ جب اذان ہو جائے تو باقی تمام تر کام کاج چھوڑ کر جمعے کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر اس میں ایک اور بات جو علم کے حوالے سے ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس علم ہے اور وہ اس علم کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو اس کی مثال گدھے کے ساتھ دے کر یوں ارشاد فرمایا کہ جیسے گدھے کے اوپر بہت سی کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ گدھے کے اوپر جب بہت ساری کتابیں اب لاد دی جائیں تو اس کے اندر جو ہے وہ علم نہیں آتا۔ علم یہ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جس کے پاس علم اور اس پر عمل نہ کرے، تو لہٰذا علم کا ہونا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو علم ہے اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ طلاق کے اندر جو طلاق کے کچھ احکامات بیان ہوئے ہیں، اسی طریقے سے جو بندہ جب طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی عدت ہے اس کے حوالے سے تذکرہ آیا ہے، وہ احکامات بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ تحریم کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بڑا اہم مسئلہ توبہ کا جو کیا، جو میں ذکر کر چکا ہوں، وہ بیان ہوا ہے۔ تو یوں اور جو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد تھے، بعثت کے جو مقاصد تھے، وہ ان کا تذکرہ بھی یہاں پر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ تو یوں پارہ نمبر 28 کا جو خلاصہ اور اہم مضامین تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں پارہ نمبر 29۔ پارہ نمبر 29 کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سورہ ملک کا ذکر کیا، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورۃ المعارج،
सूरत नूह, सूरत जिन, सूरत मुज़म्मिल, सूरत मुद्दस्सिर, सूरत क़ियामा, सूरत दहर, सूरत मुरसलात। ये सूरतें जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 29वें पारे में इनका जिक्र किया। सबसे पहले सूरत मुल्क है, इसमें जो पहली आयत है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हम्दो सना बयान करके फिर आगे इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये ज़िंदगी और मौत जो है वो पैदा की है, वो इसलिए पैदा किया है ताकि वो इंसान को क्या करे, वो आज़माए। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन अच्छे आमाल करता है इस दुनिया के अंदर, कौन जो है वो अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छा जो है उसकी कारकर्दगी किसकी अच्छी है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो इस सूरत के अंदर ये तज़किरा आया है। फिर कुछ क़यामत के अहवाल यहाँ पर बयान हुए हैं। इसके बाद सूरह क़लम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया जब इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अज़ीम इख़लाक़ के मालिक थे, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अज़ीम इख़लाक़ के मालिक थे। और इसी तरह सूरतुल हाक़ा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरीके से क़यामत के जो अहवाल हैं उनका तज़किरा आया है। फिर इसके बाद सूरत मारिज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की सिफ़ात बयान की हैं कि मोमिन कौन है, कि जो कि अल्लाह से डरता हो, जो जिसके अंदर खौफ खुदा हो, और जो कि नमाज पढ़ता हो और ज़कात अदा करता हो, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता हो। ये जो सिफ़ात जो मोमिनीन की हैं वो सूरह मारिज के अंदर ज़िक्र करके फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसको नामा आमाल उस दिन जो है वो दाएं हाथ में मिलेगा तो वो बड़ा खुश होगा, और जिसको बाएं हाथ में मिलेगा वो बड़ा तड़पेगा, बड़ा जो है ना वो कहेगा काश मुझ में फिर इस दुनिया के अंदर चला जाऊं जो मैं गुजार चुका हूं, और फिर मैं नेक अमाल करूं। लेकिन उस वक़्त उसका ये जो मामला है ये बेसूद होगा, ये उसकी जो चाहत है वो पूरी नहीं हो पाएगी। सूरत नूह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा बयान किया, और बारिश के हवाले से ये कहा कि बारिश बरसाने वाली ज़ात एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर जो उनकी कौम के लोग जिन बुतों की पूजा करते थे उनका उनका तज़किरा भी इस सूरत के अंदर आया है। और फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत जिन जो है वो उसका तज़किरा आया है, जिन्नात के हवाले से तज़किरा आया है कि वो भी अल्लाह की जो है वो मखलूक हैं। और उसके हवाले से ये आगे जाकर ये इरशाद फरमाया मसाजिद के हवाले से कि वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि मस्जिदें जो हैं ये अल्लाह के घर हैं, वहाँ पर अल्लाह के सिवा किसी को पुकारा ना जाए, वहाँ पर जस्ट इबादत की जाए। सिर्फ आपने क्या करना है, वहाँ इबादत के लिए जाना है, और बाकी भी वहाँ पर जो बाकी लहू लआब की बातें हैं वो वहाँ पर ना की जाए। मस्जिद के जो आदाब हैं उनका तज़किरा आया है। इसके बाद जो है सूरत मुद्दस्सिर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नतियों और जहन्नमियों का जो जन्नत में होंगे और जो जहन्नम में होंगे उनका आपस में मुकालमा होगा। फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नती पूछेंगे तुम्हें क्या हो गया, इस दुनिया के अंदर तो आप हमारे साथ चलते फिरते थे। तो वो क्या कहेंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो जो जहन्नमी होंगे जिनको जहन्नम में डाल दिया वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, हम रुकू नहीं करते थे, हम सजदा नहीं करते थे। तो अल्लाह ने जो है ना आप करते थे, तो आप इतने, अल्लाह ने आपको शान दी है, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने आपको इनामात दिए हैं, और हम जो है इसी वजह से हमें नहीं दिए क्योंकि हमने ये अमाल नहीं किए। तो इस सूरत मुद्दस्सिर में जहन्नमियों और जन्नतियों का मुकालमा थोड़ा सा जिक्र करके हमें झंझोड़ा कि हम जो है वो जन्नत हासिल करने की तरफ चलें, और जन्नत में हासिल करने के लिए जो अल्लाह ने अहकामात दिए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आकर उस पर अमल करके दिखाया, उसके ऊपर हमने अमल करना है। फिर इसके बाद सूरतुल क़ियामा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाया कि वो बड़ी मुश्किल हुआ करती थी उनको, जब कुरान पाक नाज़िल हुआ करता था तो वो याद करते थे, तो वो मुश्किल, वो अपने आप को बड़ा बोझ समझते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है परेशानी की, हम खुद आपके दिल के अंदर डाल देंगे, आपके ज़हन के अंदर डाल देंगे, आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा तकल्लुफ़ में पढ़ने की। फिर इंसान की तख्लीक का जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे रुकू में इरशाद फरमाया कि इंसान की तख्लीक कैसे हुई है, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे पैदा किया, और इंसान को कैसे पैदा किया, कैसे उसकी तख्लीक हुई, और फिर इंसान इतना तकब्बुर और गुरूर और फ़ख्र वो किस बात पर कर रहा है, और वो अल्लाह की नाशुक्री करता है। सूरत मुरसलात
سورۃ الدہر ہے، سورۃ المرسلات ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جنت جہنم کا تذکرے، مومنین کی صفات ان کا جو ہے وہ آیا ہے، جنتی جو ہوں گے ان کو جو انعامات دیے گئے ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے جو 29 پارے کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں پارہ نمبر 30۔ پارہ نمبر 30 کے اندر جو صورتیں ہیں وہ بہت زیادہ صورتیں ہیں، اور اس میں سورۃ النبا ہے، سورۃ النازیات، سورۃ العبس، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین، سورۃ الانشقاق، معارج، سورۃ البروج، سورۃ الطارق، سورۃ الاعلی، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ البلد، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، سورۃ التین، سورۃ العلق، سورۃ القدر، سورۃ البینہ، سورۃ الزلزال، عادیات، القاریعہ، اور سورۃ التکاثر، سورۃ العصر، سورۃ الہمزہ، سورۃ الفیل، سورۃ القریش، سورۃ الماعون، سورۃ القوثر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، اور سورۃ اللہب، اور سورۃ الاخلاص، اور سورۃ الفلق، اور سورۃ الناس۔ یہ صورتیں 30 پارے کے اندر ان کا ذکر ہے۔ ان کا خلاصہ اور اہم مضامین اب ہم بیان کریں گے۔ سورۃ النبا کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ قیامت ہو کر رہے گی، ہر حالت میں قیامت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے دن اور رات کی جو نعمت انسان کو دی ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ دن کے رات کا جو عدلنا بدلنا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور پھر یہ بتایا کہ جو اللہ کی نعمت کو جانتے ہوئے اللہ کا فرما بردار بنے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جنت میں کیا ہوگا اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کا جو ہے نا حوریں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، اور جو اس وقت جو جنت کے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ اس صورت کے اندر آیا ہے۔ سورۃ النازیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے اندر فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور فرعون نے جو انا ربکم الاعلی یعنی رب کا جو دعویٰ کیا تھا اس کا تذکرہ آیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے جہنم کا تذکرہ بھی اس میں آیا ہے۔ سورۃ العبس کے شروع کا جو آیات ہیں وہ ایسے نازل ہوئیں کہ ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، جبکہ کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ دعوت دے رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب تھا تکلیف پہنچی، گراں گزرا، تو اللہ رب العزت نے فوراً وحی نازل کی کہ آپ ان کی وجہ سے جو آپ کے مخلص صحابہ ہیں وہ نابینا صحابہ ہیں، ان کو نہیں پتہ، ان سے آپ جو ہے وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ آپ کو خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جنت جو قیامت کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی، وہ احوال بتا رہے ہیں کہ اس دن جو ہے ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گی، بھائی کو چھوڑ دے گا، سب چھوڑ کر جو ہے نا وہ ادھر ادھر چلے جائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی کہے گا کہ یا ربی نفسی نفسی، یا رب میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ یہ اس وقت کے احوال اور قیامت کی جو ہولناکیاں اور اس کا جو سخت مرحلہ ہے وہ بیان ہوا ہے۔ سورۃ التکویر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اسی طریقے سے جو اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اور جو عورتوں کو زندہ قتل کر دیا تھا اس کا تذکرہ کیا کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر سورۃ انفطار کے اندر اللہ رب العزت السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت، یہ اللہ رب العزت اپنی نعمتیں گنوا کے پھر آگے کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہے انسان تجھے کیا ہو گیا کہ تو اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، تو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ نے تجھے یہ نعمتیں دی پھر بھی تو اللہ کا نافرمان کیوں ہو رہا ہے؟ اور الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ نے تجھے پیدا کیا جیسا تو نے چاہا، تو پھر کیوں اتنے ہر چیز جو ہے وہ مناسب جگہ پر رکھی، ہر چیز مناسب جگہ پر اچھے طریقے سے ہر نعمت سے نوازا، اور پھر بھی تو ناشکرہ ہوتا ہے اور اللہ کی ناشکری کرتا ہے، یہ انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ اس کے بعد سورہ مطففین کے اندر جو ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے حوالے سے تذکرہ آیا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، یعنی کہ جو تاجر حضرات ہیں ان کے حوالے سے تذکرہ آیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرو گے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا تھا۔ تو اور
وہ تاجر جو کہ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں بہت خوشخبری بھی آئی ہے۔ کیا خوشخبری آئی ہے؟ کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائیں گے۔ کتنی بڑی جو ہے نا وہ فضیلت کی بات ہے۔ کس کے لیے؟ جو امانت دار جو تاجر ہوگا اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے جا کر اسی طریقے سے سورۃ الانشقاق آ جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہی تذکرہ قیامت کی ہولناکیاں اور یہ تذکرہ آیا ہے۔ سورۃ طارق، سورۃ البروج، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الفجر، یہ سب صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر جو ہے وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا کہ جو ان کو تسلی دی گئی، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ جب گھر میں کوئی آپ کا سائل آ جائے، مانگنے کے لیے آ جائے، تو اس کو نہ جھڑکیں بلکہ کچھ نہ کچھ اس کو دے دیا کریں۔ پھر سورۃ الانشراح میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی آ جاتی ہے۔ مشکلیں آتی ہیں، مشکلوں کو برداشت کیا جائے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ سورۃ التین ہے، سورۃ العلق میں شروع میں علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ پہلی 5 آیات ہیں جو وحی کی نازل ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور سورۃ الزلزال کے اندر پھر قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں کہ زمین سب کچھ اٹھا کے باہر پھینک دے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے۔ اور جس نے تھوڑی بر بھی جو ہے وہ ذرا برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، اس کا بدلہ وہ اس کو ملے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی شر کیا ہوگا اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا۔ تو یہ سورۃ الزلزال کے اندر، سورہ عادیات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی قسم کھا کر، گھوڑوں کی مثال دے کر، کہ گھوڑا جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کا کس قدر جو ہے وہ وفادار ہوتا ہے، کہ وہ اپنے مالک کے حوالے سے وہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ صرف اس کو چارہ ڈالتا ہے، تو جب جنگ کا وقت آتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ آگے آگ ہے، آگے کوئی پتھر ہے، کیا ہے، وہ تلواریں چل رہی ہیں، وہ اس جنگ میں گھس جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ وفاداری کی وجہ سے۔ صرف اس کو مالک اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، چارہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا، ان الانسان لربہ لکنود، پھر بھی وہ ناشکر آ گیا۔ ایک گھوڑا جو اتنا وفادار ہو سکتا ہے اپنے مالک کا، تو انسان کو کیا ہو گیا؟ وہ کیوں نہیں اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے؟ تو سورۃ قاریہ کا، اس میں بھی قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو آخری جو صورتیں ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا کہ مال و دولت، اولاد جو ہے یہ بندے کو فتنے میں ڈال دیتی ہے، تو مال حاصل کریں، جائز طریقے سے حاصل کریں، اور اسی طریقے سے مال جب حاصل ہو جائے، کوئی عہدہ مل جائے، تو پھر جو ہے نا غرور و تکبر نہ آئے، بلکہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ یہ تذکرہ جو ہے نا اس پارے کے اندر آیا ہے۔ اور سورۃ کافرون، سورۃ النصر ہے، سورۃ اللہب ہے، ابو لہب کا تذکرہ اس صورت کے اندر آیا ہے۔ اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس کے اندر جو یہ انسان جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے، وہ شیطان مردود سے، باقی ہر قسم کے شر سے وہ پناہ مانگتا ہے۔ تو یوں جو ہے 30ویں سپارے کا جو خلاصہ اور اہم مضامین میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی، اور اسی طرح آج ہمارا جو ہے یہ پروگرام خلاصہ قرآن جو ہے وہ اپنے تکمیل کو پہنچا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہم نے بیان کیا ہے خلاصہ قرآن، اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ کر قرآن کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حوالے سے حق نیوز کے توسط سے یہ پروگرام آپ تک پہنچا۔ میں حق نیوز کے تنویر کھوکر صاحب، پروڈیوسر اعجاز صاحب اور پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے مجھے موقع دیا، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان